پھر مسلمانوں میں انتشار کرنے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے الگ سے بھڑکانا شروع کیا اور کوفہ کی جانب سے ان کے نام پر خطوط لکھے کہ تمہیں مبارک ہو معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، آ جائیے کوفہ کی طرف، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ عبداللہ بن زبیر نے ان کو منع کیا تھا، عبداللہ بن عمر نے ان کو منع کیا تھا، عبداللہ بن عباس نے ان کو منع کیا تھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا تھا، اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا، اے حسین کوفہ نہ جانا، حسین کوفہ نہ جانا، کوفہ کے جو شیعہ ہیں ان شیعوں نے تمہارے باپ علی کو قتل کیا ہے، ان شیعوں نے تمہارے باپ علی کو قتل کیا ہے، ان شیعوں نے تمہارے بڑے بھائی حسن کو دھوکہ دیا ہے، ان شیعوں سے کبھی تم وفاداری کی تمنا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا اتنے خطوط آئے ہیں میرے پاس، ہو سکتا ہے شاید حالات بدل گئے ہوں۔ تمام کے تمام صحابہ، محمد بن حنفیہ حسین کے بھائی، وہ بھی سامنے آ گئے، کہا بھائی جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا ہمارے باپ کا انہوں نے قتل کیا ہے، آپ ان پر بھروسہ کرتے ہو، نہ جائیں کوفہ والوں کے پاس۔ اس کے باوجود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں قریب جانے کے بعد جب انہیں پتا چلا کہ بات وہی صحیح ہے جیسے میرے صحابہ نے کہا تھا، جیسے میرے ساتھیوں نے کہا تھا، جیسے مکہ کے لوگوں نے کہا تھا، جیسے مدینہ کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ دھوکے باز لوگ ہیں، جب آپ قریب پہنچے ہیں تو آپ کو پتا چلا عبید اللہ بن زیاد کا لشکر آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا، ان کی فوج میں دیکھا، ان لوگوں کے نام پکار کر کہا تم نے تو مجھے خط لکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تم نے مجھے خط لکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تم نے مجھے خط لکھا تھا؟ کہا ہاں۔ پھر خط لکھ کر تم مجھے یہاں بلاتے ہو اور تلواریں لے کر تم ہی میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو؟ کہا ہاں، خط تو ہم نے ہی لکھا تھا اور تلواریں بھی ہمارے ہاتھ میں تمہارے خلاف ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے بات تو بالکل صحیح تھی کہ کوفہ کے جو شیعہ تھے جنہوں نے علی کو قتل، میرے باپ کو قتل کیا، آخر وہ دھوکے باز ہمیشہ دھوکے باز رہنے والے۔ یہاں انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا ٹھیک ہے میں یہاں پر آ گیا ہوں، اب میں یہاں سے یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا اور نہ میں کوفہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو کوفہ آنا ہی پڑے گا، اب آپ کوفہ کے لیے نکلے ہیں تو کوفہ میں ہی آنا ہے، آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضری دینا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے میں حاضری نہیں دے سکتا، میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں وہاں جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مرتبہ اس فوج سے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں۔ عبید اللہ بن زیاد کی اس فوج نے انہیں جانے نہیں دیا، وہاں قتل کر دیا، حسین کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد جو خطوط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے آئے تھے وہ خطوط جلا دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خطوط یزید کو پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں ان پورے شیعوں کا قتل ہو جائے، یہ کوفہ کے تمام شیعوں کو سزا ملے، ان کو پھانسیاں مل جائیں۔ ان لوگوں نے یہ فتنہ پھیلایا ہوا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بڑے دردناک طریقے سے سنایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نواز رسول کو شیعہ نے کوفہ نے دھوکہ دیا، جیسے ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اور الانوار النعمانیہ ایک بڑی کتاب ہے شیعوں کی، جس میں ملا باقر مجلسی اپنے شیعوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ایک زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں شیعہ غدار ہیں، شیعہ دھوکے باز ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہاں شیعہ دھوکے باز ہوتے ہیں، شیعہ غدار ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم غدار نہیں ہیں، میں غدار نہیں ہوں، ہمارے آبا و اجداد غدار تھے، ہم شیعوں کے باپ دادا غدار تھے جنہوں نے علی کو قتل کیا، جنہوں نے حسن کو دھوکہ دیا، جنہوں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ وہ اعتراف کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے شیعہ ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین شیعہ ہیں۔ اور جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیوی ام المؤمنین کو پتہ چلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو انہوں نے کوفہ والوں پر بددعا کی، انہوں نے یزید پر بددعا نہیں کی، انہوں نے کوفہ والوں پر بددعا کی کہ قاتلہم اللہ قاتلہم اللہ ولعنہم اللہ، ان لوگوں نے حسین کو قتل کیا، اللہ ان کو تباہ کر دیں، اللہ ان پر لعنت بھیجیں۔
उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला तो उन्होंने कूफा वालों पर बद्दुआएं फरमाई थी। इसी तरह से हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ल के अफराद, उनके ख़ानदान के लोग, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर अफराद, ये सब बाद में दमिश्क गए। दमिश्क में तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा दिनों तक यजीद के दरबार में, यजीद के घराने में रहें और वहाँ से अमन और सुकून के साथ वापस मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं। मामला यहाँ पर यह बताया जाता है, यजीद ने कत्ल किया, कूफा वालों को बाहर निकाल दिया जाता है, कूफा वालों को बचाने की कोशिश की जाती है और यजीद को कातिल बता कर उनके वालिद मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा कहा जाता है। फिर मुआविया को बुरा कहते कहते ऊपर अबू बकर, उमर, उस्मान को गालियाँ दी जाती हैं। ये हकीकत में शहादत हुसैन का जो वाक़या बयान किया जा रहा है वो हुसैन की मोहब्बत में नहीं है। ये तो लोग शहादत हुसैन का मातम करते हैं, उनको हुसैन से कोई मोहब्बत नहीं है, ना उनको अली से मोहब्बत, ना उनको हुसैन से मोहब्बत, ना उनको हसन से मोहब्बत है, ना आले बैत से मोहब्बत है। उनको दुश्मनी है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से, उनको दुश्मनी है सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से। लिहाजा आप कहीं पर भी देखो, कहीं भी देखिए पूरी दुनिया के अंदर, आपके इस शहर के अंदर भी जहाँ भी शहादत हुसैन के नाम पर मातम मनाया जा रहा है वहाँ सहाबा पर गालियाँ दी जाती है, वहाँ अबू बकर को गाली दी जाती है। अबू बकर क्या ताल्लुक़ है? अबू बकर सिद्दीक़ तो उससे 40 साल पहले इंतकाल कर गए थे, उनका क्या ताल्लुक़ है इस वाक़ये से? उमर फारूक को गाली दी जाती है, उनका क्या ताल्लुक़ है? उस्मान गनी को गाली दी जाती है, उनका क्या ताल्लुक़ है? उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ दी जाती है, उनका क्या ताल्लुक़ है? पता ये चलता है कि ये लोग जो शहादत हुसैन का जो ढोंग रचाते हैं, मातम करते हैं। उनके एक आलिम ने तो ये कहा था कि हमारे बाप दादा ने ये बुराई की थी, आज हम मातम मना कर उस पर अफसोस करते हैं कि हमारे बाप दादा ने ऐसी हरकत क्यों किया। हम कफ़ारे के तौर पर अपने बाप दादा को अल्लाह ताला माफ़ कर दे, वो कफ़ारे के तौर पर मातम कर रहे हैं, अपने आप को पीट रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। क़यामत तक भी ऐसी सूरत में अल्लाह ताला माफ़ करने वाला नहीं है। माफ़ी का दरवाज़ा एक दूसरा है, वो है इस्तिग़फ़ार, वो है तौबा, नेक अमाल, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, नबी से मोहब्बत करना, हसन हुसैन से मोहब्बत करना, सहाबा से मोहब्बत करना, खुलफा राशिदीन से मोहब्बत करना, अपनी ज़ुबानों की सना करना और ये मातम का जो तमाशा है ये ख़त्म करना। ये अगर ये किया जाएगा तब अल्लाह तबारक व तआला इन सब को माफ़ करेगा।